نہیں، بغیر ٹوپی کے کھڑا ہوگا، مطلب خدا کے دربار کا ادب بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے نبی کے خلاف جائیں گا، میں اس کے اندر سے یہ نعمت، یہ حلاوت، یہ مزہ، یہ لطف ہے جو اسلام کی تعلیمات میں وہ چھین لوں گا۔ بغیر ٹوپی کے کھڑا ہو رہا ہے، محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ عبادت میں ٹھہرا ہے یا کسی اور جگہ ٹھہرا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب کے پیچھے 4 رکعت پڑھا، نہ جماعت کھڑنے سے پہلے 15 منٹ مسجد میں ویٹ کرا، اب امام کے پیچھے 4 رکعت پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب سلام پھیرے، اٹھا، مسجد سے نکل گیا، مسجد سے نکل گیا، گیا کار میں بیٹھا، چلے گیا گھر کو۔ میں پوچھنے لگا ارے بیچارہ اتنی دور سے آیا، 15 منٹ ویٹ کرا، نماز پڑھا، دعا ہی نہیں کرا۔ تو میں پوچھا نہیں دعا کہیں کو نہیں کر رہا، کیا پرابلم ہے، دعا میں کیا ٹینشن ہے بھائی؟ نہیں بھائی، دعا تو ایک ایسی چیز ہے، اسلام آپ کو جگہ جگہ قدم پہ دعا سکھا رہا۔ سو تو سونے سے پہلے دعا، سو کے اٹھو تو اٹھتے کی دعا، کھانا کھاؤ تو کھانے سے پہلے دعا، کھانا کھا لو تو کھانا کھانے کے بعد دعا، پانی پی لو تو پانی سے پہلے دعا، پانی پی لو تو پانی کے بعد دعا، سفر کرو تو سفر سے پہلے دعا، سفر ختم کرو تو سفر کے بعد دعا۔ ارے حد تو یہ ہے، بیت الخلا جا رہے ہو تو بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے دعا، بیت الخلا سے فارغ ہو کے آ گئے، بیت الخلا سے آتے ہی دعا۔ اسلام تو بیت الخلا جاتے وقت بھی دعا سکھا رہا نا بھائی، نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ گئے؟ بیت الخلا، بیت الخلا وہاں جا رہی بھی تو اللہ کہہ رہا ہے دعا پڑھ کے جا، مگر جب اللہ کے محبوبوں کی بغاوت دل میں آ جاتی ہے تو اللہ ان بدبختوں کو نماز جیسی عبادت کے بعد بھی دعا کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ توفیق چھین لیا، اللہ توفیق چھین لیا۔ کئی تو بدبختوں کو میں نے دیکھا کعبے کا طواف کر رہے ہیں، دعا نصیب نہیں ہو رہی ہے، حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں، دعا نصیب نہیں ہو رہی ہے، صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہے، دعا نصیب نہیں ہو رہی ہے، جبل رحمت پہ کھڑے ہیں، دعا نصیب نہیں ہو رہی ہے، احرام کی حالت میں دعا نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ تو پتہ کیا چلا دوستو، اللہ تعالی جب محبوبوں کی بغاوت لوگوں کے دلوں میں دیکھتا ہے تو اللہ ان سے مقابلہ شروع کر دیتا ہے، اور جب مولا مقابلے پہ آ جاتا تو اللہ ان کو دعائیں کرنے کی توفیق بھی چھین لیتا، اسلام کی حلاوتیں بھی اللہ ان سے چھین لیتا، اور سب سے بڑی بات ہے اللہ ان کے چہروں کا نور بھی چھین لیتا۔ دیکھو ہمارے پاس یہاں کئی غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک بیچارہ محنت مزدوری کاروبار تجارت کرا ہوا ہے، مگر اس کے چہرے پہ رحمت للعالمین کے وسیلے سے ایک مٹھاس ہے، لیکن بعض لوگوں کے دلوں میں بغض رسول ہے۔ میں میلاد نہیں مناتا، او ڈارلنگ ویری گڈ، میں فاتحہ نہیں دیتا، او ویری گڈ، سلام نہیں پڑھنا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ سب بدعت ہے یا شرک ہے یا حرام ہے۔ اب آپ اس کو پورے، یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ دیکھو، اب ماشاءاللہ تقریباً 1000 آدمی بیٹھے ہوئے، 1000 عورتیں بیٹھے ہوئی ہیں، پوروں کے بیچ میں لا کے اس کو یہاں بٹھاؤ، سب جنے اس کو نمونہ بنا کے دیکھتے رہے اتنا ڈینجر کہیں کو ہے نہیں، کیونکہ بغض رسول سے کیا ہوتا، چہروں کا نور ختم ہو جاتا، چہروں کا نور ختم ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں سے حلاوت اور رحمت نکال کر مردودیت ان کے چہروں پہ اللہ نازل کر دیتا۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ کا واسطہ، میں قرآن کی آیت کے صرف ایک لفظ پر روشنی ڈال رہا ہوں، فضلنا، ہمارے رسولوں کے پاس جو جو مقام ہے، جو جو رتبے ہیں، جو جو مرتبے ہیں، جو جو عزتیں ہیں، جو جو رفعتیں ہیں،
جو شان ہے، خبردار بندو سن لو، یہ کسی امتیوں کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی کلمہ پڑھنے والوں کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ سنیوں کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی ان کی اولاد کی نسلوں کی دی ہوئی نہیں ہے۔ ان میں یہ جو شان ہے، یہ جو رتبے ہے، یہ ان کے رب کی طرف سے دی ہوئی ہے، ان کے رب نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اور پھر اللہ اب دوسرا، اب یہ فضلنا کا مسئلہ سمجھے، اب دوسرا مسئلہ سمجھو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں پر بعض رسولوں کو فضیلت دی۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہوا؟ فضیلت پانے میں ہر رسول رسول کے برابر نہیں ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ میں قرآن سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ فضیلت پانے میں ہر رسول کے برابر نہیں ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ کو جو فضیلت ملی، حضرت موسیٰ کو اس سے زیادہ ملی۔ یعنی حضرت عیسیٰ موسیٰ کے برابر نہیں ہے، سبحان اللہ، اور حضرت موسیٰ حضرت اسماعیل کے برابر نہیں ہے، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے برابر نہیں ہے۔ فضیلت پانے میں ہر ایک کا رتبہ اور درجہ الگ ہے، سب کی شان الگ ہے، اور حضرت ابراہیم حضرت آدم کے برابر نہیں ہے۔ اور جب سارے رسول مل جائے تو خدا کی قسم سارے رسول سارے نبی مل کر فضیلت پانے میں میرے مصطفیٰ کے برابر نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دیکھو اب کوئی بھی بازو والا بہت خطرناک دماغ کا رہتا، بہت ڈینجر مائنڈ رہتا ان لوگوں کا۔ اس لیے ہمارے بڑے لوگ کیا بولے، بازو والوں کو بچی دینا نہیں، بازو والوں کی بچی لانا نہیں بولے۔ ہاں جی، بہت ڈینجر ہے چلنا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بھولے عورتاں، ان کو سننی معلوم نہ وہاں بھی معلوم، جو گوری دکھی اس کو اٹھا کے لا لیتے ہیں لوگ۔ اور گاؤں کی عورتیں تو بہت خطرناک رہتے ہیں، جو زیادہ پیسے والی دکھی آئی بہت دیتا کہ اماں لا بول کے لا لیتے۔ اس کا بابا پیسے والا کہتے کہ اماں میرے بچے کو نے کیا کیا کچھ دیتا سو لا، اس کو اٹھا کے لا لیتے، ختم۔ پیسے تو لاتی، ایمان لے کے چلے جاتی۔ پیسے ہونا ایمان ہونا۔ خیر اگر عورتوں تم نے ایک مرضی نے بولی نا خاموش بولو جی اماں، پیسے ہونا ایمان ہونا۔ ہاں سبحان اللہ، میری تقریر سن کے اچھے اچھے بولنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، ایمان ہونا اصل چیز ایمان ہے۔ غریب کی بچی رہی پرواہ نہیں ہے، گھر میں آ کے غوث اعظم کی فاتحہ کر رہی ہے تو کمال کی بات۔ ارے مجبور کی بیٹی ہو تو پرواہ نہیں ہے، گھر میں آ کے میرے حسین کی فاتحہ کر رہی ہے۔ اللہ کی قسم وہ اپنے باپ کے گھر سے مجبور غریب بن کے تو آئی تھی، مگر میرے حسین کی فاتحہ اس کے گھر کو ہر بلا سے بچائے گی، ہر عذاب سے بچائے گی، ہر مصیبت سے بچائے گی۔ وہاں تذکرہ اہل بیت ہوتا ہے، وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ اتنے ٹھنڈے نعرے لگانا ہے تو آپ جلسے کے باہر چلے جاؤ، ایسے لوگوں کو میری تقریر میں پرمیشن نہیں۔ اتنے ٹھنڈے لوگ کہاں سے آ گئے؟ ذرا زور سے ایک سبحان اللہ، نہیں جی نعرہ لگاؤ جی۔ تکبیر، رسالت، رسالت، علماء اہل سنت، علماء جامعہ نظامیہ۔ میرے دوستو، غریب ہونا بری بات نہیں ہے، اللہ کی قسم بری بات نہیں، مجبور ہونا بری بات نہیں ہے،
جہیز میں سامان نہیں لانا یا کسی سے مانگ کے سامان لے کے جہیز لے کے شادی کرنا بری بات نہیں ہے، مگر خدا کی قسم اولیاء کے گستاخ، اہل بیت کے باغی، نبی کا بغض دل میں رکھنے والے ہونا یہ بری بات ہے۔ اور ایسے لوگوں سے کبھی رشتہ، بولو زور سے بولو، اماں یہاں تو بول رہے پٹھے، کل فوٹو دیکھتے کہ فلیٹ ہو جاتے تم لوگ کے بارے میں سب معلوم، میرے امی نکو جی امی انہیں کہا لی ہم نے نکو میں گوری امی اس کو لام ہائے ہائے ہائے۔ دیکھو ماں اگر رسول اللہ کی عاشقہ ہے نا تو بیٹا انس بن مالک جیسا پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ماں اگر رسول اللہ کی چاہنے والی ہونا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر جیسا پیدا ہو۔ ماں اگر رسول اللہ سے محبت کرنے والی ہونا تو بیٹا عبداللہ ابن عمر جیسا پیدا ہو۔ ماں اگر رسول اللہ سے پیار کرنے والی ہونا تو اللہ کی قسم سن لو مسلمانوں، سن لو مسلمانوں، بیٹا غوث اعظم غریب نواز بندہ نواز جیسا پیدا ہو۔ ماں اصل ہونا چاہیے، اصل ماں ہے، ماں نہیں۔ ایک صاحب کا بی پی بڑھ گیا، سنو جی اما اچھے بات ہیں، ایک صاحب کا بی پی بڑھ گیا، پوچھے کہیں کو بڑھا، بولے تو نمک بہت کھا لیا بولے۔ ایک صاحب کا شوگر بڑھ گیا، کہیں کو بڑھ گیا صاحب، بولے تو شکر بہت کھا لیا بولے۔ یعنی کہ آپ جو کھاتے اس کا اثر ہوتا۔ کولہاپور والوں جو کھاتے ہو نا اس کا اثر ہوتا ہے۔ ماں اگر عاشق رسول ہو، وہ بیٹا جب اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کا غلام بن کے چمک جاتا ہے۔ اگر ماں گستاخ ہو، ماں بے ادب ہو، اب اس کا دودھ پیے گا تو بیٹا ملعون اور مردود ہو جائے گا۔ اس کے اندر وہ ملعون صفات پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر مردود صفات پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی بدعقیدوں کو بچی دینا نہیں، بدعقیدوں کی بچی لانا نہیں۔ بدعقیدوں کو بچی نہیں دینا جی، کہیں کو دینا۔ سنیاں مر گئے کیا؟ بولو سنیاں مر گئے، ختم ہو گئے۔ بدعقیدوں کو بچی دینا نہیں، بدعقیدوں کی بچی لانا نہیں۔ میاں بھائی سنی کی بچی لانا، ہاں غریب رہی پرواہ نہیں ہے، لے کے آنا اٹھا کے، اس کو اٹھا کے بولے تو شادی کر کے جائے کل اٹھا کے لائیں گے، وہ الگ نصیب ہے۔ ہاں وہ الگ بدنام کریں گے، نئے نئے مطلب نکال کے شادی کر کے اٹھا کے لاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے فضیلت دی ہے رسولوں پر، رسول کو فضیلت ہے۔ تو اب بعض لوگ بولیں گے یہ مطلب خطرناک کھوپڑی کے، بولے بھائی اللہ تعالیٰ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بعض رسولوں پر بعض رسولوں کو فضیلت دی۔ آپ اس میں سارے رسولوں پر حضور کو فضیلت دی، یہ کہاں سے نکال کے لائے؟ قرآن کو یہ بازو والے سمجھتے نہیں، اور اگر جو سمجھ جائے انہیں وہاں بھی رہتا نہیں۔ سمجھا سو والا میرے جیسا رہتا ٹنا ٹن۔ الحمدللہ۔ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بعض رسولوں پر بعض رسول کو فضیلت دی۔ اپنے پاس بولتے دیکھو بعض لوگ آ رہے تھے، بعض لوگ جا رہے تھے، بعض بولے تو اپنے پاس ایک کو نہیں بولتے، اردو میں زیادہ چند لوگوں کو بولتے، 10-15 آدمی ہے، 25-50 ہے، 100-200، تو بعض لوگ دیکھے ہوئے وہاں پہ، بعض لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ، بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، بعض لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ بعض کا اپنے پاس مطلب ہے چند، لیکن عربی میں لفظ بعض کا مطلب معنی چند کے بھی آتا
اور ایک کا بھی آتا, بازو والا پڑھا نہیں اور میں پڑھا رہا ہوں تو سمجھ رہا نہیں, خالی ضد لگا جنا تو جیسی حالت ہوتی ہے, میری تقریر سنا تو ویسی حالت ہو یار اس کی. میرے دوستوں مسئلے کو سمجھو, اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے, لفظ بعض اس آیت کے ٹکڑے میں 2 مرتبہ استعمال کرے. کتنے بار؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم, ایک ہوگا, بعضهم علی بعض 2 بار ہوگا. لیکن پہلے والے جو لفظ بعض ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے, ہم کی ضمیر لائے, ہم کی. ہم یہ جمع کے لیے آتا ہے, ہم جمع کے لیے آتا ہے. تو وہ ہم میں آدم تا عیسیٰ سارے پیغمبر آ گئے, اور علی بعض دوسری مرتبہ جو بعض کا لفظ لائے اس میں ہم کی ضمیر یا جمع کی ضمیر یا جمع کا صیغہ نہیں ہے, صرف لفظ بعض آیا. مطلب یہ ہے ہم میں آدم تا عیسیٰ سب آ گئے کہ ہم نے ان سب پر علی بعض میرے مصطفیٰ محمد عربی کو فضیلت عطا فرمائے. یا ایک کا معنی ہے, یہاں بعض میں ایک کا معنی ہے. وہ ایک کون ہے؟ وہ ایک وہ ہے جسے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. وہ بعض میں ایک وہ ہے جو لامکاں کا مکی بنا ہوا ہے. وہ بعض میں ایک وہ ہے جس کو اللہ نے سارے رسولوں کا سردار بنایا ہے, نبیوں کا امام بنایا ہے, محشر کا دولہا بنایا ہے, شافع محشر بنایا ہے. وہ ایک وہ ہے جس کو بنایا تو اس کی خاطر رب نے پوری کائنات کو بنایا. قربان جاؤ جی حضور کے. لفظ بعض نظر آ رہا ہے مگر اس بعض میں ذات مصطفیٰ چھپی ہوئی ہے. اللہ ظاہر کہیں کو نہیں کرا. وہاں پہ اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا ہم نے سب رسولوں پر محمد کو فضیلت دی ہے, یہ کہہ سکتا تھا, لیکن نہیں کہہ رہا ہے ہم نے سب رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی ہے. لفظ بعض لا کر حضور کی نام پاک کو, ذات پاک کو بعض میں چھپا دیا, محذوف کر دیا. کیوں کیا؟ کوائٹ ٹو بی نوٹڈ. کھلا کھلا بولتا تو مسئلہ ختم تھا نا بھائی. کھلا کھلا بولا تو کون دل سے مان رہا کون نہیں مان رہا پتہ نہیں چلتا تھا, مجبور ہو جاتا تھا, ماننا پڑتا تھا, مجبور ہو کے مانتا تھا. اس لیے اللہ دیکھنا چاہتا ہے مجبور ہو کے کون مانتا ہے, مسرور ہو کے کون مانتا ہے. رب نے کہا جو میرے مصطفیٰ کو مجبور ہو کے مانے گا میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا, اور جو میرے محبوب کو مسرور ہو کے مانے گا میں خود بھی اس کا ہو جاؤں گا, جنت میں اس کا مقام بنا دیا. یا رسول اللہ. ایسا ایک جگہ نہیں, ہزاروں جگہ پہ ایسا. سبحان الذی اسری بعبدی, جب بھی عبدی کا صیغہ ہے وہاں محمد بھی ہو سکتا تھا, نام پاک اللہ بیان کر سکتا تھا. پاک ہے وہ ذات جس نے محمد کو لے گئی لیلۃ الاسریٰ. نہیں, لیکن اللہ نے نام پاک استعمال نہیں کیا. دیکھتے حبیب کون تمہاری معراج مانتا نہیں مانتا. حبیب جو عبدی ہی میں چھپے ہوئے راز کو پہچان کر تیری معراج کو مان لے, مجھے میرے خدا ہونے کی قسم تیرے وسیلے سے تیری معراج کو ماننے کی برکت سے تیرے ماننے والے ایک ایک امتی کو میں معراج کراتا چلا جاؤں گا. اور حبیب
اب اگر کوئی تیرے ماننے کے بجائے اب دیہی میں جھگڑے میں پڑ جائے گا، وہاں جبریل کا ذکر ہے، وہاں فلاں کا ذکر ہے، وہاں فلاں کا ذکر ہے، وہاں پہ اتا ہے، اتا نہیں ہے، اتا تھا، اتا نہیں تھا، یہ جو جھگڑے میں پڑ جائے گا، ابھی میں نے ایسے بدبختوں کے لیے دوزخ تیار کر کے رکھ دی ہے۔ اللہ چاہتا حضور کو دل سے مانو، سب ڈکلیئر ہو جاتا، سب ڈکلیئر ہو جاتا تو پھر پٹھا جو ہے مجبور ہو جاتا، جان دو بھائی اب کیا کرتے، اب قرآن میں چاہ گیا نا، ماننا ہی ماننا، کیا کرتے اب نہیں ماننے تو مسئلہ چڑھا۔ بات سمجھ نہیں؟ اسی لیے اللہ نے کہا نہیں حبیب، دیکھتے ہیں تیری عظمت کو کون دل سے مانتا ہے۔ میرے پیارو، اللہ کا واسطہ مسئلوں کو سمجھو۔ اجی دیکھو، ایک مسئلہ آپ مجھے سمجھا دو، اللہ اللہ ہو کے قرآن میں حضور کا ذکر بار 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 کر رہا، بھائی اللہ ہے نا، اللہ کے ذکر کے بعد اب کسی کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خالق ہے، مالک ہے، جبار ہے، غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، کیا کیا نہیں ہے جی میرے خدا کے پاس؟ کون سی صفت نہیں ہے میرے رب کے پاس؟ نہیں، ہر صفت میرے رب کی ذات میں موجود ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ اللہ ہے، اللہ حرف آخر ہے، بس اللہ کے بعد ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہ خدا جب اپنا کلام دنیا میں بھیج رہا ہے، اس کا کلام ہے وہ، اللہ کا کلام ہے وہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی مولوی کے نہیں ہیں، یہ کسی پیر کے نہیں ہیں، یہ کسی نبی کے نہیں ہیں، یہ کسی فرشتے جبریل کے نہیں ہیں، یہ فرشتے، یہ کلام، یہ الفاظ اللہ کے ہیں، اللہ کے الفاظ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے کہا ہے۔ اجی جب وہ خدا ہو کر وہ قرآن بھیج رہا ہے، خود اس میں کائنات بھر کا وہ پالن ہار رب العالمین، اس میں یہ ذات، یہ صفات اس میں موجود ہے، تو پھر اب اس کو کسی اور کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر وہ خدا جو اپنا کلام بھیج رہا ہے، جس میں خود اس کی تعریف، اس کی عظمت، اس کی الوہیت موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ پیارے مصطفیٰ کی۔ جب خدا خود تعریفوں کا سزاوار ہے، حقدار ہے، تو پھر وہ نبی کی تعریف کئی کو کر رہا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اللہ اللہ ہو کے تعریف کر رہا ہے حضور کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ قاب قوسين أو أدنى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ياسين طه يا أيها المزمل يا أيها المدثر
سبحان اللہ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان اللہ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان اللہ سبحان ہائے 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 ہائے. پڑھتے بیٹھو قرآن تو فجر ہو جانا اتنی ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت میں. الرحمن علم القرآن ويعلمهم الكتاب والحكمة ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك. ہائے 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 ہائے. قربان جاؤ یار. خدا خدا کے آیت پہ آیت آیت پہ آیت آیت پہ آیت آیت پہ آیت مصطفیٰ کی عظمت پہ اتارتا جا رہا ہے اتارتا جا رہا ہے. ارے اللہ تو خدا ہے پروردگار, تو خدا ہے, اس میں تو تیری تعریف ہونا چاہیے تھا. مصطفیٰ کی تعریف تیری تعریف کے ساتھ کیوں ہے؟ تو رب نے بیان کیا بندو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو میرا کلام پڑھتا جا بار بار میرے نبی کی عظمت, میرے نبی کی تعریف, میرے نبی کی ثنا, میرے نبی کی توصیف, میرے نبی کی اوصاف جمیلہ کے بارے میں پڑھتا جا تاکہ تیرے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے. تکبیر رسالت یا رسول اللہ تکبیر اللہ اکبر پتی پتی بھول بھول یا رسول یا رسول پتی پتی بھول بھول یا رسول یا رسول نعرے تکبیر. اللہ اکبر. دیکھو انسان کی فطرت ہے, انسان جس کا تذکرہ سنتا نا, اس کی تعریفیں سنتا, کسی کے بارے میں خوبیاں سنتا, اچھائیاں سنتا, اس کی کوالٹی سنتا, تو انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی. ابھی آپ دیکھیں مولانا شاغل امام صاحب غریب کا تعارف کرا رہے تھے, نقشبندی صاحب یہ, نقشبندی صاحب وہ ہے, نقشبندی صاحب ایسے, نقشبندی صاحب ایسے. کہیں کو بول رہے تھے پیسے مل رہے بلکہ بول رہے تاکہ اتنے لوگ جو آئے ہیں, یہ جو آج ان کو سننے آئے ہیں, ان کو پتا چلے کہ ان کی یہ قابلیت ہے, لیاقت ہے, یہ کارنامے ہیں, تاکہ سننے والوں کے دل میں نقشبندی صاحب کی محبت پیدا ہو جائے. انسان کی فطرت ہے. بچی دیکھ کے آئے, کیسی ہے بولتے ہیں آپ کیا بولتے, ارے کیا بولیے بھائی, بڑی بلڈنگ ہے بھائی, گریجویشن ہے, پوسٹ گریجویشن, بال بھی اچھے ہوتے. بیٹا ممی میک اپ دیکھوں پوچھتا نہیں. فطرت ہے انسان کی. تعریف سنتے ہی انسان کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہوتی. ملا بول رہا, بازو والا ملا, چھندی چور ملا, حضور کو علم غیب نہیں ہے, حضور حاضر ناظر نہیں ہے, حضور کا میلاد نہیں منانا, حضور ہمارے جیسے ہے, حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, حضور نعوذ باللہ ہمارا سلام نہیں سن سکتے. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ سب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں ہے, 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 یہ نہیں ہے. بدبخت ہے, یہ تیرے منحوس عقیدے نے بنایا. رب تو کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اور یہ ہونا, یہ ہونا, یہ ہونا, یہ ہونا کسی لال کتاب یا ہری کتاب سے ثابت نہیں, اللہ کا کلام قرآن مجید سے ثابت ہے. میں نے میرے مصطفیٰ کو ایسی عظمت والا بنایا ہے, ایسی شان والا بنایا ہے, ایسی رفعت والا بنایا ہے, ایسے مرتبے والا بنایا ہے, ایسے رتبے والا بنایا ہے, ایسی عظمتیں دے کر پیدا کیا. ارے یہ وہ ہے, انی رسول اللہ علیکم جمیعا. سبحان اللہ یہ وہ ہے, خود بیان کرتے, بے شک میں تمہاری جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. کائنات کی ہر شے ان کو جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. کس کے رسول ہیں؟
اللہ کے رسول ہے، کائنات کی ہر شے جانتی ہے. صرف انسان ان کو رسول نہیں مانتا، صرف جنات ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، صرف فرشتے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، بلکہ کائنات میں انسان، جنات، ملائکہ جس طرح نبی کو سمجھ کر، نبی کی عظمت پر قائل ہو کر کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم کائنات کی ہر شے بھی میرے نبی کو ویسے ہی پہچانتی ہے. سبحان اللہ سبحان ہر شے پہچانتی ہے. کنکر پہچانتا میرے نبی کو، شجر پہچانتا میرے نبی کو، پہاڑ پہچانتا میرے نبی کو، دریا پہچانتی میرے نبی کو، ارے انسان پہچانتے میرے نبی کو، جنات پہچانتے میرے نبی کو. حد تو یہ ہے چاند بھی پہچانتا ہے میرے نبی کو، سورج بھی پہچانتا ہے میرے نبی کو، ارے دریائے پہچانتی ہے میرے نبی کو، جانور پہچانتا ہے میرے نبی کو. اللہ سبحان اللہ. کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. کائنات کی ہر شے جانتی ہے یہ اللہ کے رسول ہے. جب کائنات کی ہر شے جانتی اور مانتی ہے تو پھر ہم کو ماننے میں جھگڑا کئی کو نہیں مانتا بھائی نبی کو، جبکہ ان کا کلمہ پڑھ رہا. نبی کا کلمہ پڑھ رہے نا بھائی، ہم پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. پھر جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو ماننے میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ ٹینشن کس بات کا ہے بھائی؟ اختلاف کس بات کا ہے؟ نہیں میں اتنا مانتا ہوں، اتنا نہیں مانتا ہوں، اتنا مانتا ہوں، اتنا نہیں. کئی کو نہیں مانتا رہے ہول ہے. اگر اتنا مانا تو کیا ہوتا؟ اگر کوئی بول دیا حضور کو علم غیب ہے تو کیا حضور خدا کے برابر ہو جاتے؟ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کے غیب بتانے کا تعارف خدا کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ کنجوس نہیں ہے، یہ دل کھول کے غیب بتائیں گے. سبحان اللہ. دل کھول کے غیب بتائیں گے. کیوں بتائیں گے؟ کیونکہ ان کے رب نے انہیں عالم الغیب بنا کے پیدا کیا ہے. یہ علم غیب رکھنے والے نبی ہے. ایک اچھی بات سنا دیتا ہوں، علم غیب پہ ایک بات یاد آ رہی، سنا دیتا ہوں. بازو والوں کا آپریشن بھی ہو جائے گا، آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے علاقے میں ایک مولانا ہے، نقشبندی صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، بلکہ پورے پٹھے جا کے اس کو پکڑ کے لے کے اعظم گڑھ یو پی سے. بازو والا مولانا، زکات پہ پلنے والا، صدقہ کھانے والا، ریال پہ بکنے والا، ڈالر کے تلوے چاٹنے والا. مولانا آیا، آ کے نقشبندی صاحب کی محنت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھنڈا کرنے کے لیے پٹھا کیا کرا تقریباً، اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے، اگر علم غیب ہوتا تو یہ حدیث ایسی نہیں ہوتی، اس کی شکل کچھ اور ہوتی. یہ حدیث اعلان کر رہی ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے. اب حدیث سنا رہا. کیا حدیث؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز محشر ایک نوجوان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے. میں ان فرشتوں کو پوچھوں گا، فرشتوں یہ میرا امتی ہے، اس کو اتنی تکلیف، اتنی اذیت کیوں دے رہے ہو؟ اس کو اتنا ذلیل و رسوا کر کے کیوں لے جا رہے ہو؟ اس کو منہ کے بل کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے مجھ سے کہ یہ فلاں 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 گناہ کرتا تھا، اس گناہوں کی وجہ سے اس کو دوزخ میں پھینکا جا رہا ہے اور یہ اس کا ذلت والا عذاب ہے. حدیث ختم ہو گئی. تو مولوی وہ جو اعظم گڑھ یو پی سے آیا تھا کہنے لگا اللہ کے رسول کو اگر علم غیب ہوتا تو فرشتے سے کئی کو پوچھتے اس کو کیوں گھسیٹ کے لے کے جا رہے، کیا کرا انہیں، کیا گناہ کرا؟ علم غیب نہیں ہے اس لیے پوچھے، فرشتہ بتایا. آپ بھی تعجب میں پڑ گئے، مگر میں نے پڑھا کیونکہ میرے کو یاکرز کھیلنے کی عادت ہو گئی ہے. انہیں جو ہولا بناتا نا وہ مشنری، میں کیسا انہیں ہولا بناتا وہ آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ مشنری کا جو ہے میں مالک ہوں. دیکھو
انہیں کیا بول رہا؟ حضور کو اگر علم غیب رہتا تو فرشتے سے نہیں پوچھتے تھے، بول رہا نہیں. آپ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے صحیح بات آ رہی ہے، ہاں صاحب حضور پوچھے نا، اس فرشتے سے پوچھ رہے نا حضور کئی کو لے کے جا رہے، اس کو کیا کرا، انہیں کیا گناہ کرا، کہاں لے کے جا رہے، کئی کو اتنا خسٹ رہے، کئی کو ذلیل کر رہے، کئی کو عذاب دے رہے، حضور پوچھ رہے. نہیں معلوم ہے تو کیا پوچھ رہے؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، مسئلے کو سمجھو. قیامت ہو گئی، وہ جو واقعہ حضور بول رہے ہو گیا، تو مطلب کیا ہے؟ جو قیامت میں ہونے والا ہے میرا نبی آج سے 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے. فرشتے کیسے کھینچیں گے؟ نبی 1400 سال پہلے بول چکا ہے. میں کیا سوال کروں گا؟ نبی وہ بھی بول چکا ہے. فرشتہ کیا جواب دے گا؟ نبی وہ بھی بول چکا ہے. تو ارے بے وقوف، یہ علم غیب نہیں ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو علم غیب ہونے کی دلیل ہے. نہیں سمجھا؟ میں آپ کو بول رہا ہوں، میاں تمہارے خاندان میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، انہیں حافظ قرآن ہوں گا، میرے پاس پڑھیں گا، میں اس کو پڑھاؤں گا. بولے تو آپ بول رہے مول صاحب ابھی میں 17 کا ہی چھوں، 27 میں شادی ہوں گی، 19 میں منا آئیں گا، جب مدرسے کو جائیں گا میں 34 کا رہوں گا، اور تم اس وقت 65 کے رہیں گے. تم 45 میں 65 کی بات بول رہے ہیں. کیا بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بولنا علم غیب کی علامت ہے کہ میں 64 میں کیا کرنے والا ہوں میں بیان کر رہا ہوں. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کا، میرے کو علم غیب بول کے شروع ہو جائیں گے، وہ الگ مصیبت. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے بے وقوف، اس میں علم غیب نہیں ہونے کی دلیل کہاں ہے رے ہولے ملیش؟ یہ تو علم غیب ہونے کی دلیل ہے نا. قیامت تو ابھی آئی نہیں نا، پھر کیا ہوں گا؟ آج سے 1500 سال پہلے بول رہے ہیں. میں کیا پوچھوں گا وہ بھی بول رہے ہیں، فرشتہ کیا جواب دیں گا وہ بھی بول رہے ہیں. تو یہ وہ نبی ہے جو خود کے سوال کو بھی جانتا ہے، فرشتے کے جواب کو بھی جانتا ہے. یہ وہ نبی ہے کہ گناہگار کی تکلیف کو بھی جانتا ہے، دوزخ میں لے جانے کے اسباب بھی جانتا ہے. اور حضور بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میں ایسا علم والا ہوں جو میرے رب نے کہا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. یہ وہ نبی ہے جو غیب بتانے میں کنجوس، یہ تو دل کھول کے غیب بتاتے ہیں. ان کو علم غیب نہیں ہے، یہ کہاں سے لا رہے فارمولا؟ عجیب و غریب دیوانی قوم ہے. اچھا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھوں، قیامت آنے والی ہے، پکا بولو جی ہے؟ اب یہ الگ بات ہے اپن اس کے لیے پریپیئر نہیں ہے. نہیں، ایگزام سینٹر ہے وہ، وہاں ایگزام لکھنا ہی لکھنا. آپ نے پڑھے کچھ بھی نہیں، اپن کچھ بھی یاد بھی نہیں کرے، ایک دم فری مائنڈ ہے اپن، مگر ایگزام تو لکھنا ہے. قیامت تو آنے والی ہے میرے پیارے دوستو، ذرا غور کرو. قیامت آنے والی ہے. قیامت کا دن کتنا ہوں گا؟ 50,000 سال کے برابر ہوں گا. مگر وہ دن میں کیا کیا کیفیات ہوں گی؟ آپ بازو والوں کا نہیں جاؤ، ڈرانے کے بعد آپ پورے حدیثہ سناتا آپ کو. پسینے کا سمندر ہوں گا، کوئی ٹخنوں کے بل ڈوبا ہوں گا، کوئی گھٹنوں کے بل ڈوبا ہوں گا سمندر میں پسینے کے، کوئی کمر کے بل، کوئی کندھوں کے بل ڈوبا ہوں گا. سورج سوانے سے پہ آ جائے گا تو بندہ جل کے کباب ہو جائے گا. میں سب دیکھ کے میں پوچھا مل صاحب اتنے بھیانک بات تم کیسا بولتے؟ آپ کی بات ہے یہ؟ بولے نہیں اللہ کی قسم میری نہیں ہے. ایسا آپ کی تو نہیں ہے نا؟ نہیں. پھر بولے مول صاحب یہ کون بولے آپ کو؟ بولے حدیث میں ہے. مگر حدیث بولتے کس کو؟
बात क्या बात सुभान बोले जो आमिना के लाल ने कहा वो हदीस है। अल्लाह बोला मुल्ला कयामत हो गई? बोले नहीं भी। तो फिर कयामत में कितना पसीने में कौन होगा? किसके साथ क्या हशर होगा? सूरज क्या होगा? दिन कितना होगा? सवाल क्या होगा? जवाब क्या होगा? नबियों के पास कौन कौन जाएंगे? नबी क्या क्या कहेंगे? फिर सब मेरे पास आएंगे। मैं क्या करूंगा? मैं किसकी शफाअत करूंगा? किसको हक की शफाअत दिलाऊंगा? ये सब कयामत का मंजर कशी जो हो रही है, ये कौन कर रहे हैं? नबी। अगर नबी को इल्म गैब नहीं है तो फिर सब कैसे बयान हो रहा है? कयामत का सारा मंजर इस बात की दलील है कि ये मुस्तफा के इल्म गैब की वजह से हमें नसीब हुआ। सुभान अल्लाह बाद लोगों ने अल्लाह बताएगा, हम कब बोले मुल्ला बताएगा? नबी को जो कुछ भी नेमतें अजमतें रिफतें मिली है वो देने वाला, उनको सैयदुल मुरसलीन बनाने वाला, उनको नबियों का इमाम बनाने वाला, उनको मालिक जन्नत बनाने वाला, उनको मुख्तार कायनात बनाने वाला, उनको इल्म गैब देने वाला भी, उनको हाजिर नाजिर करने वाला भी, उम्मत के अहवाल से बाखबर की होने की शान देने वाला भी, गुलाम सलाम करे तो गुलामों को जवाब देने की सलाहियत देने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह ही दिया रे बड़े भाई, तू मुल्ला तू मान ले, इतना काफी है। क्या करना बोलो भाई? मान लेना, हुजूर हमारी जान है, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता कि मेरी जान है, ईमान ये कहता कि मेरी जान है, ये जान है, आह जान है। इसीलिए हम कहते हैं, मेरी माँ और बहनों सुनो, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपने घर में बेहतरीन खाने बनाओ। हमारे औरतों को क्या है मालूम, खाना पका बोले तो अम्मा फाइटिंग करना पड़ता बास घरों में, और औरतों को सब बोलना पकाओ नहीं बोलना। बहुत चुपके तो भी होता है, वो भुन देगे तल देगे खा ले रहे, बहुत होगा तो एक एक्स्ट्रा अंडा तल देते, एक पापड़ बना देते, नहीं तो उसका खिस्सा खत्म। अच्छे डिशा घर में पकना बोले तो एक एक महीना 2-2 महीने निकल जा रहे। इसलिए जेंट्स क्या कर रहे हैं, होटलों के दीवाने हो जा रहे हैं। हाँ, और औरतें अच्छा सही पका के घर में नहीं रख रहे, बल्कि जेंट्स क्या कर रहे हैं, कभी कभी अकेले जाके होटल में खा रहे हैं, नहीं तो कभी कभी दूसरी बेगम को लेकर चल जा रहे हैं। आओ जी, मैं देखा से बोल रहा हूँ। औरतों को ही मालूम है, देखो सही बोल रहे, मानो ना। अच्छा पकाना, घर में मस्त पकाना, मस्त खिलाना, अपने बच्चों को, अपने शौहर को, अपने सास ससुर को अच्छा खिलाना जी, मस्त डिशेस बनाना। तुम लोग की तारीफ कर रहा हूँ जी, बोलो सुभान अल्लाह। घर में आया शौहर तो उसको उन्हें घर का ही छो जाना, मस्त रहना, सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार, क्या बेहतरीन बीवी दिया मेरे मौला। घर को आई तो बेहतरीन चाय पिलाती, बेहतरीन खाना खिलाती मेरे मौला। सुभान अल्लाह, मेरे घर में सुकून है मेरे अल्लाह, ऐसा बोलना उन्हें। हाँ, घर को आते कि क्या हुआ, कहाँ को नहीं है, वो नहीं करे, ये नहीं करे, वहां कहीं को गए, यहाँ कहीं को गए, टेंशन टेंशन टेंशन। एक मर्तबा क्या हुआ, एक बेचारा लूना लेके निकला, छोटी पिटपिटी लूना आती देखो, पहले आती थी 1947 में, वो ले लेके निकला। रेड सिग्नल पड़ गया चौरस्ते पे, रुक रहा ही नहीं, जाते जा रहा। पुलिस वाला सीटी मार रहा, रुक रहा ही नहीं, देख रहा भी नहीं, जा रहा, सब रुके नहीं, जा रहा। पुलिस वाला भाग के जाके लूना को पकड़ लिया। जब रोका, इधर पूछा, इधर वो लाए,
ابے دیوانے یہاں ریڈ سگنل پڑا ہوا ہے تو یہاں رک کہیں کو بھاگ رہا ہے ہیں؟ چل کہاں ہے تو اب آیا ہوش میں ہونے کیا ہوا میاں ٹینشن میں ہو صاحب کہے کا ٹینشن گھر میں بیگم اور امی دونوں خوب لڑ رہے تھے صاحب وہی چھل میں چھوڑ کے نکلا میں بتا جس گھر میں عورتوں کا سکون نصیب نہیں ہوتا نا وہ گھر میں اللہ کی رحمت اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں اللہ وہ گھر غارت کا گڑھا بن جاتا گھر میں سکون ہونا بولے تو عورت اچھی رہنا اچھی سے مطلب سکون کی مست عبادت ذات ادب کرنے والی برداشت کرنے والی صبر کرنے والی اپنے شوہر کا اپنے سسرال والوں کا اپنے بچوں کا خیال کرنے والی عورت تو ایک ہی ذمہ داری ہے نا کہ دوسرا کیا ہے بولو کما کے لانا ہے ارے تم لوگ گور کے دیکھ رہے تم لوگ ٹینشن میں آ گئے کیا چہرہ ادھر ہے خطاب ادھر ہے عورتوں کو دیکھ نہیں سکتا نا اس لیے تم لوگوں کو دیکھ رہے تم لوگ کا تم لوگ بولتے جاؤ سبحان اللہ بولتے جاؤ آج ان لوگ آئے سو کو پوروں کو رائٹ کر دیں گے تم ٹینشن نہ کرو عورتوں کو کمانا ہے نہیں ہے زمینوں کے ٹینشن کاروبار کا ٹینشن وہ میکینک کا ٹینشن الیکٹریشن جتنے شاٹا کھانا ہے جینٹس کھانا ہے الیکٹریشنوں کو پوچھو کتنے شاٹا کھاتے رہتا ہے جتنے باتیں سننا ہے پورے لیبر طبقے کو سننا ہے جتنے زمینوں کے جھگڑے لفڑے ٹینشن نہ کرنا ہے پورے جینٹس کر لینا ہے لیڈیز کو کوئی شارٹ نہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی خاموش اپنے گھر میں 5 وقت نماز پڑھنا چولہے میں اچھا بہترین کھانا بنانا اپنے بچوں کو دیکھ لینا شوہر کے ساتھ خوش رہنا کتنا ہی ہے ہاں اتنا خوش ہو رہا کیا رے بابا دل جلائے کہ نہیں دیکھو ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو سنو یہ میری اتنی بہنیں ہیں نا اس میں اگر کوئی بہن بول رہی میں برتن نہیں دھوتی کپڑے نہیں دھوتی میں گھر کو جھاڑو نہیں مارتی پوچھا نہیں مارتی بولے تو ان کے سبسٹیٹیوٹ میں کام والی ملتی میں بولا میں تقریر نہیں کرتا بولے تو میرا سبسٹیٹیوٹ ملتا ہی نہیں آپ بولے میں کام کو نہیں جاتا بولے تو آپ کا سبسٹیٹیوٹ آپ کو جانا ہی جانا ہے مرد آدمی کو کام کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے 25 نوکر بھی رہے تو پھر آپ کو وہاں ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے ان لوگوں کو اللہ اتنا سکون دیے اللہ 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 انہوں گھر میں چوپ سوتے پڑے ہوئے کام والے آ رہی کپڑے بھی دھوتے رہی برتن بھی دھوتے رہی ہاں بھائی اتنا ریلیکسیشن عورتوں کو ہے اللہ اللہ بس اللہ تعالیٰ ان کو صرف ایک ہی ذمہ داری دی اپنے شوہر کا خیال کرو اپنے بچوں کے ساتھ سکھ رہو مست رہو مگر ان لوگ یہ عورتوں کے بارے میں نہیں بول رہا بھائی وہ دوسرے عورتوں کے بارے میں بولو سونا ملا کے ختیجہ پا کہاں ہے پھر ادھر شبانہ تو کہاں گئی کہ اماں کئی کو کہ اماں تیرے کو تیرا گھر تو دیکھ لے ختیجہ کے چکر میں شبانہ کے شبنم کے چکروں میں تو کہیں کو پھنسی ہوئی ہے عورتوں کو بڑی ٹینشن ان کے گھر میں کیا ہو رہا ان کے گھر میں کیا ہو رہا انہوں کہاں گئے انہوں کہاں گئے انہوں کہاں کرتے ہیں انہوں کیا کرتے جا کے مرین دو اپنے کیا کرنے کا ہے اللہ اپنے کو ایک گھر دیا اپنا شوہر اپنے بچے اپنے بھائیاں اپنے بہنا اپنی ساس اپنا سسر مست رہو کھاؤ پیو سکون کی زندگی گزارو ارے تم لوگ جینٹس تائید نہیں کرے تو اب لگا میرے اوپر ہٹنا شروع کرتے رہے دنیا صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں اپنا گھر اپن مست بھائی اپنے کائی کو وہ چھوٹی بہن ہے نا بھائی چھوٹی بہن اس کے شوہر کے ساتھ اس کو رہن دو بھائی بڑی بہن کو اس کے شوہر کے ساتھ رہن دو بھاوج کو اس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہن دو بھائی بھاوج تم کیا کرے میرے بھائی کو کیا بولے میرا بھائی ایسا کہیں کرا تم ویسا تمہاں کو کہیں کچھ یہ پھگٹ کے ٹینشن ہے جبکہ بھاوج تمہارے کو ہوا تو کوئی آنے والی نہیں ہے بہن آنے والی نہیں ہے بھائی آنے والے نہیں ہے بھائی آنے والا نہیں ہے جو ہونا ہے تمہارا کچھ ہونے اور تمہارا کو سب کرنے والا تمہارا شوہر ہے
تمہاری خوشیاں تمہاری اولاد میں ہیں، تمہارے بھاوج میں، تمہارے بہنوں میں نہیں ہے. تمہاری خوشیاں تمہاری اولاد میں. رشتہ ضرور رکھو مگر سلام خیریت. ایک دن جاؤ مست کھاؤ پیو انجوائے کرو، ہوٹلنگ کرو، ایک دن جا کے فارم ہاؤس میں رہ جاؤ، خوب تیرو، سوئمنگ پول کرو، پھر آؤ اپنے گھر میں سکون سے رہو. ہاں بھائی، نہیں سمجھے آپ؟ اس میں لگے ہوئے ہیں. کتنے بجے آیا انہیں؟ کھانا کھایا نہیں کھایا؟ یہاں بیٹھ رہے 300 کلومیٹر دور کی خبر لے رہے. نہیں کھایا، پکا کھلاتے تم. اس سے کیا ہوتا؟ گھروں کا سکون غارت ہو جاتا، گھراں تباہ برباد، گھروں کے اندر اختلاف، ٹینشن، جھگڑے، لفڑے، سکون ختم ہوتا. سب سے بہترین ماں وہ ہے، اے بچوں، سب سے بہترین ماں وہ ہے جو اپنی اولاد کو مکمل وقت دیتی ہے. سب سے بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کا مکمل خیال کرتی ہے. سب سے بہترین بہو وہ ہے جو اپنے ساس اور سسر کا مکمل جو ہے خدمت کرتی ہے. سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو اپنے گھر کا سکون نصیب ہوتا ہے. پرسوں ایک صاحب ملے، جب سے میں تھوڑا ٹینشن میں ہوں اس لیے ایسے باتیں کر رہا ہوں، ریال بول رہا ہوں، آپ کو مذاق نہیں، اللہ کی قسم. ایک صاحب ملے، پریشان ہو کے آگے، مولانا میرے لیے دعا کریے، میرے لیے دعا کریے. کیا ہوا؟ میری بیوی میرے کو چھوڑ کے چلے گئی مولانا، اب بھی لڑ لے کے نکلی. تو بولا جان دے، بیوی نے کتنا ٹینشن لیتا، عزت سے جاتی تو ٹینشن نہیں تھا، بدماشی کر کے کیا کہے گی، ماری میرے کو. آگا بولا تو میرے پاس کہیں، ارے بڑے بھائی تو جا رہے، تو جا، تو اتنا گرا ہوا انسان ہے، عورت کے مارا کھا کے آ رہا بیوقوف. اللہ اکبر، کیا ماحول ہو گیا، کیا معاشرہ. وہ گندے گندے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، وہ ٹی ویوں میں بیٹھ کے وہ شیطانی منحوس ڈرامے دیکھ رہے ہیں. عورت مرد کو مار رہی، ڈرامے میں بتا رہا، عورت مرد کو مار رہی. ایک وقت دیکھی بیچاری، میں نہیں کر سکتی ایسا، ہٹ. دوسری وقت دیکھی، ہٹ میں نہیں کر سکتی. تیسری وقت دیکھی، میں نہیں کر سکتی. 10 وقت دیکھے بعد ایسا ہو سکتا کیا؟ 20 وقت دیکھے بعد ایسا کریں گے کیا؟ 30 وقت دیکھے بعد کرتے پھاڑ کے دیکھیں. فطرت ہے انسان کی، انسان جو جو دیکھتا وہ کرتا. نہیں میرے پیارے دوستو، اللہ کا واسطہ اپنے گھروں سے یہ بیکار ماحول ختم کرو، گھروں کو سکون کا مرکز بناؤ. مسلمانوں کے گھروں میں سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے. مسلمان کما رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، لا رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، سب ہے، سکون نہیں ہے گھروں میں. ٹینشن، لفڑے، جھگڑے، جہالت، گندگی، تو میں لڑنا، مار لینا، توڑ لینا. شادی ہوئی 6 مہینے نہیں ہوا، لڑکی ادھر لڑکا ادھر، ملائے تو بھی نہیں آ رہے دونوں. اتنا لڑ لے رہے ہیں، اتنا لڑ لے رہے ہیں، بات بن رہی نہیں. میں بولا ارے بے وقوف نالائق ہو، اگر لڑنے نہ تھا تو شادی کرے گئی کو. اور پھر وہ شادی کوئی معمولی شادی نہیں ہے. لڑکی والوں کے 50 لاکھ روپے خرچہ ہوئے، لڑکے والوں کے 40 لاکھ روپے خرچہ ہوئے. 90 لاکھ، 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ خرچہ کر کے شادیاں کر رہے ہیں. 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، سال بھر میں، 2 سال میں رشتے ختم. اختلافات کی نظر، شیطانیت کی نظر، ضلالت کی نظر. خدا را مسلمانوں، بالخصوص میری ماں بہنوں سنو، عورت کو اللہ نے جتنا آرام دیا، اللہ کی قسم مرد کی بنسبت عورت پر اللہ نے زیادہ فضل فرمایا، زیادہ فضل ہے. کیا فضل ہے؟ ذرا عورتوں کو سنا دیتا ہوں. ہم کو 5 وقت مسجد کو جانا ہے، فجر کو اٹھ کے بھی جانا، عشاء کو بھی جانا، مغرب کو بھی جانا، کام پہ ہے، کاروبار پہ ہے، ڈیوٹی پہ ہے، کہیں بھی ہے. ظہر کو جانا، عصر کو جانا نماز پڑھنے. لیڈیز کو نہیں جانا، کوئی مسجد نہیں، کچھ نہیں، خام اس گھر میں نماز پڑھ لینا. آنے جانے کی برڈن سے اللہ بچا لیا، نہیں بچا لیا؟ بولو جی، بچا لیا.
ہمارے اوپر جو ہے اللہ نے نمازوں کو فرض رکھا، ہمیشہ فرض ہے. جوان ہونے سے لے کے مرنے تک کوئی نماز ہمارے کو چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اللہ نے عورتوں کو آسانی دیا، اللہ نے ان پہ فضل فرمایا. نماز جیسی عبادت میں اللہ نے ان کو تخفیف عطا فرما دی. ہمارے پاس پیسہ آ گیا، حج کو چلے جانا، نہیں گئے تو گنہگار. اس میں کئی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کروڑ پتی ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے. لیکن ان کے پاس محرم کے طور پہ ان کا شوہر نہیں ہے. بولے بابا کو لے لو، بولے بابا بھی نہیں ہے، انتقال ہو گیا والد کا. تو بولے بھائی کو لے لو، بولے بابا جان کو ایک ہی بیٹی تھی، میں کوئی بھائی ہے نہیں. تو بولے بیٹے کو لے لو، بولے مجھ کو بیٹا ہوا نہیں. محرم میں نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، نہ بیٹا ہے. تو حکم شریعت کیا ہے؟ بولے تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو، اللہ تم کو حج کا ثواب عطا کر دے گا. سبحان اللہ. ہمارے کو اللہ نے ذمہ داری لگائی، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، محنت کرنا، پیسہ کمانا، لانا، گھر بار چلانا، بیوی کو پالنا، بچوں کو پالنا، بیگم کو سونا دلانا، نئے نئے ڈریس ایوری منتھ دلاتے رہنا. دلا رہے نہیں دلا رہے تم لوگ ہے؟ تم لوگ کنجوسا، کب دلانا تم لوگ دلانا. کتنی آسانی ہے. عورتوں کو یہ سب ذمہ داری نہیں ہے، نوکری کی نہیں، کاروبار کی نہیں، تجارت کی نہیں، بزنس کی نہیں، ٹینشن ہی نہیں. اللہ مردوں کی بنسبت عورت کو آسانی دیا. ہم پوچھے پروردگار تو نے مردوں پر اتنی ذمہ داریاں دی، مسجدوں کو جانے آنے کا قانون لگایا، عیدگاہوں کو جانے آنے کا قانون لگایا، دین کی خدمت کا قانون لگایا، کاروبار تجارت ملازمت کا قانون لگایا، بچوں کو پڑھانا، کھلانا، کمانا، محنت کرنا، رات دن ایک کرنا، بیمار پڑ جائے تو علاج کرانا، ماں باپ کی خدمت، بیوی کے حقوق، یہ سب ذمہ داری ہم پہ لگائی. اس کی بنسبت عورتوں کو تو نے آسانی دی کیوں؟ تو رب کریم کی بارگاہ سے آواز آتی، اس لیے بندو عورت کو بس ایک ہی ذمہ داری دی گئی. کیا ذمہ داری ہے میری ماں اور بہنوں؟ سن لو، اللہ کی قسم تم مجھے دعا دو گی. ایک ہی ذمہ داری عورت پر. عورت کا کام ہے صبر اور برداشت کرنا، اور اپنے گھر کو سکون کا مرکز بنانا. بس عورت کی ذمہ داری صبر کرنا، برداشت کرنا. آپ بولیں گے حضرت یہ کیا ذمہ داری ہے ہمارے پاس؟ صبر. مرد آدمی کو صبر کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، عورت کو جتنی پڑتی. سانس اونٹتی، کیا کرنا؟ پیچھے اونٹنا، انہیں بھی نہیں، صبر کرنا. سسرا اونٹتا، صبر کرنا. شوہر چڑچڑا باہر جا کے پاگلوں جیسا ہوتے رہتا، پکار لیتے رہتا گھر میں، صبر کرنا. انہیں پکارا تو سمجھ جا میرے بابا میرے واسطے آدھا پاگل ڈھونڈے. صبر کرنا، صبر کرنا. عورت کا کام صبر. شوہر کو بھی صبر، سسرے کے ساتھ صبر، ساس کے ساتھ صبر. بچے بھی ذرا بڑے ہوئے صبر. نندا آتے، نندوئی آتے، ان کے بچے آتے، ابھی نے بیچاری پکاتے جانا، کھلاتے جانا، پکاتے جانا، کھلاتے. صبر. اور بعض لوگوں کو ساتھ ساتھ نندا رہتے، اماں، پھر وہ ساتھ نندوں کے شوہر، پھر ان کے بچے گیدر ہو گئے پورے گھر میں. مے کا دھوپ کا سیزن، اسکول کی چھٹیاں، پورے سسرال میں جمع. لیو گمت، پکاتے جاؤ، روٹیاں ڈالتے جاؤ، دیتے جاؤ. صبر. عورت کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت بنائی، اس کا نام ہے صبر اور برداشت. جس دن عورت یہ صبر اور برداشت کا دامن ٹھکرا دی، اس دن سے وہ گھر جنت کے محل جا کے دوزخ کا گڑھا بن جاتا. ختم، گیا وہ دوزخ کا گھر بن گیا. دوزخ بن گیا اس دن سے گھر. جس دن سے چخ پخ چخ پخ چخ پخ گھر میں شروع ہوئی، ختم، وہ گھر دوزخ بن گیا.
عورتیں پورے بول رہے ہیں کہ اچھا حضور کے بارے میں بول رہے تھے، یہ ہمارے اوپر کہیں کچھ رو گئے مولانا. آپ یقین مانو میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو جائزہ میرا ہے اپنا. 90% مسلمان آج اپنے گھروں میں برباد ہے. 90% مسلمان برباد ہے. صرف اس کی وجہ ہے عورت کی بے صبری. عورت کے اندر سے برداشت کا مادہ ختم ہوگا، مسلمان تباہ اور برباد ہلاک ہو گئے. گھراں تباہ ہو گئے، مسلمانوں برباد ہو گئے مسلمان. ایک اچھی بات میری بہنوں کو نصیحت کر، بس لاسٹ ہے بھائی، تھوڑا برداشت کر لو. یہ بھی برداشت کرنا، مولانا کو بھی یہ بھی صبر. لاسٹ بات، ایک بیوی اور شوہر میں شادی ہوئی، 7-8 سال زندگی گزار لی ہے، 2 بچے بھی ہو گئے، بچے اسکول کو بھی جا رہے ہیں. ہوا یہ 7-8 سال سے ٹینشن، چخ پخ، تو میں چل رہی. ایک دن برداشت کے باہر ہو گئے، دونوں بھی لڑتے جھگڑتے دونوں ہسبینڈ بھائی برداشت کے باہر ہو گئے. باہر ہو کے بولے اب طلاق کر لیں گے، تمہاری جگہ میں میری جگہ، حصہ ختم برخاست. شوہر بھی قبول کر لیا، بولے رائٹ چلو چلیں طلاق کر لیں گے. تو طلاق کرانے کے لیے گئے کس کا نام لگا؟ پیر صاحب کے پاس، ان کے مرشد کے پاس. جا کے بولے حضرت ہم دونوں کی طلاق کرا دیجیے، آپ کی نگرانی میں طلاق ہو جانے دو. حضرت پریشان اگر بیوقوف بچوں یہ بات کیوں کر رہے ہیں تم لوگ؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو بولے نہیں سرکار اب نہیں ہوتا برداشت. شادی ہوئے جب سے لڑ رہے ہیں سرکار، خالی تو میں جھگڑا گھر میں ٹینشن چل رہا، شادی میں سے لفڑا ہے. بس اب برداشت ہوگا ختم، اب صبر کے حدیں ختم ہو گئی، طلاق کرا دیجیے. حضرت قبلہ بچی کو، مریدہ کو بولے بچی تو باہر جا. بچے کو بٹھا کے بولے کیا ہے بے وقوف، کہیں کی طلاق کی بات کر رہا. میں بات بولتا ہوں سنتا؟ جی سرکار سنتا ہوں. ایک 3 مہینے میں جیسا بول رہا ہوں ویسا زندگی گزار، اس کے بعد بھی نہیں جمی تو دیکھیں گے طلاق کی بات، سوچیں گے. جی اچھی بات ہے حضرت، آپ کا حکم سر آنکھوں. کتنے سال ہوا شادی ہو گئی تیری؟ 7 سال ہوا صاحب. 7 سال میں کتنے مرتبہ بیوی کی تعریف کرا؟ نہیں کرا صاحب. ہاں ہمارے پٹھے کیا کرتے ہیں، ہمارے بیٹھ کے کیا ہے بھائی انہیں، اس کے بالاں کیا ہے بھائی، بیوی کو بازو بٹھا کے ہیرونے کی تعریفاں کرتے رہتے. اتنا ڈینجر ہے اپنے مسلمان. ارے ان کے بیگم بہت اچھے ہیں جی، ان کی بہو بہت اچھی ہے جی، ارے ان کی بھانجی بہت اچھی ہے جی، ارے ان کی بیٹی بہت اچھی ہے جی. سب کی بیٹی، سب کی بھانجی، سب کی بیوی، سب کے اماں دکھ رہے، خود کی بیوی نظر نہیں آ رہی اس کو. ہمارے مسلمان یہ بہت خطرناک ہے، مردوں میں بیوی کی تعریف کرتے ہی نہیں، کس کے باپ کو بھی مر گئی تو بھی نہیں کرتے. حضرت قبلہ نے کبھی تعریف کرا؟ نہیں کرا صاحب. ایک نصیحت سن. جی سرکار. آج کے بعد تیری بیوی جو بھی اچھا کام کری اس کی تعریف کرنا. بولے پہلی نصیحت کیا کرے؟ جو بھی اچھا کام کری اس کی، زور سے بولو، یہ تم لوگوں کو ہے، زور سے بولو. کل سے کریں گے. کون نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا. واہ، ایک ہی محفل میں سدھر گئے پورے. ہاں بھائی تعریف کرنا بری بات کیا ہے؟ اپنی بیوی ہے نا، اپنی بہن ہے نا، اپنی ماں ہے نا. اماں جان اچھا بہت کیا بہترین پکایا امی جانا، آپ صدقے جاؤں میری اماں بہت اچھا پکایا، بولے کیا بری بات ہے اس میں؟ بہن کپڑے استری کر کے دے رہی، بہت اچھا کپڑے کری اماں تو، اللہ تیرے کو سلامت رکھو میری اماں، بری بات کیا ہے؟ بیٹی کھانا پکا کے لا کے دی تو بیٹی کی تعریف کرنے میں بری بات کیا ہے؟ بیوی دن رات خدمت کر رہی، بیوی کی تعریف کرنے میں بری بات کیا ہے؟ ہم کنجوس، بخیل، گندے لوگ تعریف نہیں کرتے کسی کی. تو ہوا یہ، حضرت فرمایا میاں سن، آج کے بعد تیری بیوی جو بھی اچھا کام کرے تعریف کرنا. جی سرکار. اور دوسری بات سن،
انہیں تیرے اما جان کی خدمت کر رہی، تیرے باوا کی خدمت کر رہی، تیری خاطر اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کے آ گئی. شوہر بول دیا خلیرے بھائیوں سے بات نہیں کرنا، پھپھیرے بھائیوں سے بات نہیں کرنا، ممیرے بھائیوں سے بات نہیں کرنا، چچیرے بھائیوں سے بات نہیں کرنا. بولے تو صرف ایک شوہر کے خاطر اپنے خاندان کے 40 بھائیوں کو چھوڑ دیتی انہیں. کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے عورت. ہمارے جینٹس کو احساس نہیں ہے اس بات کا. ایک شوہر کی خاطر اللہ کی قسم وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ماں باپ کو چھوڑ کے آ جاتی انہیں. کون چھوڑتے جی؟ تم چھوڑ سکتے تمہارے ماں باپ کو؟ پوری کائنات سے لڑ لیتے تم اپنے باپ کو، اپنی اما جان کو نہیں چھوڑتے، تم اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتے. صرف اپنے شوہر کی خاطر اپنے ماں کو، اپنے بابا کو، اپنے جان سے زیادہ عزیز بھائیوں کو، اپنی جان سے زیادہ عزیز بہنوں کو، اپنے ننیال کو، دریال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سہیلیوں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو چھوڑ دیتی. خاموش گردن نیچے جھکا کے گھونگھٹ اوڑھ کے شوہر کے لیے آ جاتی. پورا خاندان چھوڑ دیتی. ہم کو احساس نہیں ہے اس بات کا. میرے دوستو، میاں تیرے خاطر انہیں اتنی بڑی قربانی دی. کبھی کبھی عورت ہے، انسانی ہے، غصے میں ذرا پکار لی تو خاموش بیٹھ جا. بولے حضرت سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے. ٹھیک ہے، کیسا خیال کرا دیا. انسان ہے نا، عورت انسان ہے، چین ہے. زور سے بولو جی. کبھی انسان کو غصہ آتا نہیں آتا؟ آیا تو ذرا برداشت کر لینا، صبر. خاموش ہے نا بھائی، دیوانی بول کے خاموش نکل جانا. خاموش بیٹھ، صبر کر لینا. حضرت بولے دو ہی نصیحت کرے میاں. ایک بولے اچھی ہو کام اس کا اچھا دکھا، تعریف کر بولے. اور اگر کبھی غصے میں پکار لی صبر کر، خاموش ہو جا. بولے جی اچھی بات ہے سرکار، بس ہے جا 3 مہینے اس کے اوپر عمل کر کے نہیں جمی تو دے دیں گے طلاق. بولے اچھی بات ہے سرکار بول کے باہر گیا. بولے بچی کو بھیج، بیوی کو بھیجا. جاؤ جی حضرت بلا رہے تم. آگے بیٹھے. اگے اماں ایک کام کر، ایک 3 مہینے میں بولے جیسا زندگی گزار، اس کے بعد بھی نہیں جمے تو انشاءاللہ طلاق کرا دیں گے. سنتی میری بات؟ جی جی سرکار سنتی ہوں. 2 نصیحتیں کرتا ہوں، سنتی، عمل کرتی؟ بالکل کرتی ہوں سرکار، آپ جیسا بولے ایسا کر. تو حضرت قبلہ ارشاد فرمائے دیکھ تیرا شوہر دھوپ میں کام کرتا، دنیا کے تکلیفاں اٹھاتا، ٹینشناں لیتا، پیسہ کمانے کے لیے باہر نئے نئے جھنجٹاں، کون کون لڑتے، کون کون گالیاں دیتے، کون کون تکلیفاں دیتے، پوری دھوپ، بارش، سردی، گرمی، صبح سے شام تک محنت 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 کرتا. سب کئی کو کر رہا، تیرے کو خوش رکھنے کے لیے، تیرے کو کھلانے پلانے، تیرے بچوں کو پالنے کے لیے تیرے تکلیفاں اٹھا رہا. انہیں اگر آیا دوپہر میں، شام میں، تھکا ماندہ، چڑچڑا، غصے میں آیا، 2-4 بولی بول دیا تو خاموش بیٹھ جانا، پلٹ کے جواب نہیں دینا. بولے کیا بولے؟ شوہر کو پلٹ کے جواب. تم لوگ کہیں کو بولے تمہارا شوہر ہے، شوہر کو پلٹ کے جواب. زور سے بولا، شوہر کو پلٹ کے جواب. یہ عورتیں ہیں تم لوگ، ان لوگ کچھ بولو جی اماں، شوہر کو پلٹ کے جواب. ایک آواز نہیں آئی. بولے خدا کی قسم یہ تو نہیں ہو سکتا. بولے شوہر کو پلٹ کے جواب. بولو جی اماں. نہیں عورتیں نہیں بولتے. شوہر کو پلٹ کے جواب نہیں دینا. بولے حضرت غصے میں ہے گیا اماں، تھوڑا پکار لے رہا، وہ چڑچڑا ہے، کام کر کے تھک گیا، اونٹن ہے، دھوپ میں، سردی میں، بارش میں، بی پی ہے، شوگر ہے، گولیاں کھا رہا، چڑچڑا ہو گیا. پکار لیا تو تھوڑی دیر تو خاموش بیٹھ جا، صبر کر، جواب مت دے پلٹ کے. بولے آج کے بعد تو پلٹ کے جواب نہیں دیں گی. جی سرکار نہیں دیتی ہوں. دوسری نصیحت سن. بولے اگر کبھی تیرا شوہر گالی گلوچ کر دیا، بری بات کر دیا، پلٹ کے جواب بھی نہیں دینا. دوسری بات یہ ہے صبر کرنا. بولے کیا کرنا؟ صبر کرنا. جی اچھی بات ہے سرکار، جاؤ 3 مہینے تک عمل کرو،
ہو گیا اچھا ہے, نہیں ہوا تو انشاءاللہ طلاق کرا دیں گے, جاؤ بول کے بھیج دیے. دونوں مل کے چلے گئے گھر کو. اب پہلا دن تھا ہوں کر کے سوں کر کے گزار دیے. دوسرے دن انہیں کام کو چلے گا, انہیں آیا دوپہر میں کھانا کھانے. یہ بیچاری جو ہے اچھے کپڑے پہن کے کر کے جو ہے ذرا صحیح سلیقے سے گھر میں تھی, تو انہیں دیکھ کے بولا بیگم آج بہت مست دکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. بولتے کہ نہیں, بولی ہاں شیطان سدھر گیا. کھانا ڈال لیا, بھنڈی کا کھٹا دو, اوہ زبردست بنائے بیگم ماشاء اللہ, زبردست مزے کا بیگم. ہاں 7 سال سے ترس گئی یہ سننے کے واسطے. ایک دم چینج کیسا ہو گیا یہاں پر. بہرحال دن ایسا ٹینشن میں خوشی میں آ گئے, چلے گئے, دن گزر گیا. دوسرے دن پھر کیا ہوا, غصے میں آ گئے, نالائق تم بدتمیز ہے, تم بولتے کیا بولتا بول رہے. حضرت بولے جواب نہیں دینا. نہیں دیکھے بیچاری اٹھ کے چلے گئی, تو ابھی نے سوچا جواب تو نہیں دی مگر چولہے میں جا کے برتنوں پٹکتی ہوں, یہ سمجھا. برتنوں کی آواز بھی نہیں آ رہی, پٹکنے کی آواز بھی نہیں آ رہی. اللہ فضل ہو گیا, سدھر گئی. اب یہی سسٹم دونوں فالو کر رہے ہیں. صبر انہیں کر رہا, برداشت کر رہا, انہیں زبان درازی سے رک گئی, انہیں برداشت کر رہی. حضرت اس کو نصیحتاں کرے, تعریف کرو, تعریف پہ تعریف کرتے جا رہا ہے, صبر پہ صبر کرتے ہو, تعریف پہ تعریف کر رہا ہے, صبر پہ صبر کر رہی. الحمدللہ ہوا کیا, 3 مہینے چھوڑو 6 مہینے ہو گئے, پٹھے حضرت کرنے جا رہے تھے. ایسی محبت پیدا ہو گئی آپس میں, ایسا اخلاص پیدا ہو گیا, ایسی انسانیت, ایسی قوت آ گئی, ایسی جو ہے دونوں کے دل میں محبت پیدا ہو گئی کہ اب حضرت کا نے 6 مہینے کا بھول کرنا, طلاق کی بات نہ کو بول رہے ہیں. اب تو پتا کیا چلا مسلمانوں, انسان کی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ ہر انسان اپنے لیے اچھا چاہتا ہے. سامنے والے کو اچھا دے دو, بھلائی دے دو, تعریف دے دو, عزت دے دو, مرتبہ دے دو, رتبہ دے دو. خدا کی قسم پھر تم تھک جاؤ گے. تمہاری گھر کی عورتیں اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر کبھی نہیں جائے گی. اور ماؤ, تمہارے شوہر تم سے خیر چاہتے ہیں, بھلائی چاہتے ہیں, نیکی چاہتے ہیں, اچھائی چاہتے ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک کر لو. اللہ کی قسم یہ تمہیں کبھی گالی دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, بد کلام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, برائی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اپنی زبانوں پہ لگام دو. جواب دینا, جھڑکنا, بد کلامی کرنا, کوسنا, بد دعائیں دینا, تانے مارنا, یہ ساری چیزوں کو بند کر دو. انشاءاللہ ہمارا گھر صرف کولہاپور کا ایک گھر نہیں رہے گا, بلکہ دنیا میں جنت کی خوشبو والا مکان بن جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں فضل فرمائے. آئیے پھر میں اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں. تھوڑا بیچ میں اتنی پیاری مائیں اور بہنیں آئی ہیں, اور الحمدللہ مجھے فخر ہے میری ماں اور بہنوں پورے کے پورے ماشاءاللہ برقع پہن کے بیٹھے ہوئے, الحمدللہ نوز پیس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کا کروڑ احسان ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ مائیں عزت دار ہیں, یہ میری بہنیں عزت دار ہیں, یہ میری بیٹیاں عزت دار ہیں. اسی لیے آج اتنے بدترین دور میں بھی یہ مدینے والے مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہی ہے. یہ میری مائیں, میری بہنوں, سمجھو تمہارا مقام کیا ہے. یہ باپ کا جو سر کا تاج ہے نا, یہ تاج کی سلامتی اور عزت بیٹی سے ہے, بیٹی سے. جب بیٹی ایماندار, متقی, پرہیزگار, حیادار, پردے دار ہوتی ہے, باپ پورے گاؤں میں ایسے فخر سے پھرتا ہے, ایسے فخر سے پھرتا ہے. باپ کی عزت بیٹی میں ہے. بیٹی اگر کوئی ایسا کام کر دے تو پھر وہ باپ کتنا بھی بڑا پیسے والا ہو, کتنا بھی بڑا علم والا ہو, کتنا بھی بڑا جو ہے زمیندار ہو, جاگیردار ہو, وہ گردن نیچی کر کے زندگی گزارنا پڑتا ہے. کیونکہ جب جب وہ راستے سے گزرتا ہے دنیا کہتی ہے میاں وہ غلط کام جو کری اس کی بیٹی تھی, وہ جو بے حیائی کا کام کری اس کی بیٹی تھی. وہ زمانے میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایک عزت دار باپ نہیں بن سکتا کیونکہ اس کی بیٹی نے غلط کام کر دیا. اس لیے الحمدللہ اے کولہاپور والوں,
ہماری عورتوں، ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں پہ فخر کرو. یہ اتنے بدترین دور میں بھی میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق زندگی گزار رہی ہے. یہ حیادار پردے دار مائیں اور بہنیں پوری کی پوری الحمدللہ برقع پہن کے بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کولہاپور میں الحمدللہ اسلام زندہ ہے. خوشی ہو رہی ہے مجھے. یہاں سے وہاں تک ہزاروں مرد بیٹھے ہوئے سب کے سب ٹوپیاں پہن کے بیٹھے. ایکا دکا بیچارے اللہ ان کو توفیق دے دے. تمہارے کو نہیں سب کچھ بول رہا ہوں میں، تم کہیں کو ٹینشن لے. اللہ توفیق دے دے ان کو. ماشاءاللہ پورا کولہاپور ٹوپی پہن کے بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. میرے پیارو آؤ چلتے مدینے والے مصطفیٰ کی طرف. ہاں 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 کیا شان والا نبی ہے. ہائے ہائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے شان دیکھو میرے نبی. ایک بار درود پاک پڑھ لو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ. حضور فرماتے ہیں بروز محشر میں لواء الحمد شریف تھامے ہوئے رہوں گا. میری ماں اور بہنوں سنو، حضور فرماتے ہیں میں لواء الحمد شریف پکڑ کے رہوں گا. کیا ہے لواء الحمد؟ حضور فرماتے ہیں تحتہ آدم و دونہ، اس کے نیچے حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد کو پناہ دی جائے گی. جو میرے اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اس کو جنت میں جگہ مل جائے گی. وہ لواء الحمد بروز محشر سارے انبیاء و رسول اور نیکوکار جنتیوں کو اس کے نیچے جگہ دی جائے گی. وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اس لیے ہم لوگ میلاد النبی میں جھنڈے چڑھاتے، 11ویں میں جھنڈے چڑھاتے، کئی کو جھنڈے چڑھاتے کیونکہ محشر میں ہمارے نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. جھنڈا ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا. اور ہمارا جھنڈا کتنا ہے؟ 2 فٹ کا. ابھی وہ جلوس میں لے کے آئے تھے نوجوان آئے محلے کے یوسف کرنے 8 فٹ کا. میں ڈر رہا ہوں ادھر وسرجن ہو رہا ہے، انہیں جھنڈے لے کے دھوم مچا رہا، دونوں مل کے کہاں ٹکراتے کہ بول کے میرے کو ٹینشن. 8 فٹ کا جھنڈا میاں بھائی کے ہاتھ میں. اس سے بڑا میاں بھائی اٹھا بھی نہیں سکتے اب. نہیں، پہلے میاں بھائی گٹکے کھا 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 کے کمزور ہو گئے. وہ 8 فٹ کا ہی اٹھا رہے ہیں، وہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. پیارے دوستوں سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا. لواء الحمد کس کو کہتے ہیں؟ تعریف والا جھنڈا. لواء کا معنی ہے جھنڈا. لواء الحمد تعریف والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کتنا لمبا ہوگا؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں وہ اتنا لمبا ہوگا کہ زمین پہ اگر اس کو رکھا جائے تو آسمان کو چھو رہا ہوگا. اتنا لمبا ہوگا. کتنا چوڑا ہوگا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کوٹ کیا کہ اگر تیز رفتار گھوڑا لواء الحمد کے اس کونے سے دوڑنا شروع کرے تو لواء الحمد جو چوڑا ہوگا اس کی چوڑائی کو ختم تک پہنچنے کے لیے اس تیز رفتار گھوڑے کو 1000 سال کا وقت لگ جائے گا. اتنا چوڑا ہوگا. حضور کہتے ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہوگا. اب بازو والا سوچ رہا ہوں گا آسمان تک چھونے والی لکڑی آخر لائیں گے کہاں سے؟ بازو والا بڑا ڈینجر ہے. اتنا لمبا یہ لکڑی ملیں گی کہاں سے؟ اتنا چوڑا کہ 1000 سال گھوڑا دوڑے تب بھی ختم نہیں ہوں گا. تو اتنا چوڑا کپڑا آئیں گا کہاں سے؟ تو ہم جواب دیتے ارے دیوانے، وہ لکڑی کا کپڑے کا جھنڈا نہیں ہوگا، وہ نور کا جھنڈا ہوگا. میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دیا جائے گا. اس جھنڈے کے نیچے حضرت آدم سے لے کے پیارے حبیب تک سارے انبیاءوں کی امتیں اس کے نیچے کھڑی ہو جائیں گی. وہ نور کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا. حبیب پاک ارشاد فرماتے سنو، وہ اتنا
मारिफत वाला झंडा जिसके नीचे पनाह मिल जाए तो जन्नत में जगह मिल जाएगी, वो झंडे पर किसी और का कलमा नहीं, उस झंडे पे मेरा कलमा लिखा हुआ होगा, मेरा कलमा लिखा हुआ होगा। हुजूर कहते हो झंडे पर 3 लकीरें होंगी। पहली लकीर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर फरमाते दूसरी लकीर में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तीसरी लकीर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर कहते उस पे मेरा कलमा लिखा हुआ होगा। हाय 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 हाय, सदके जाओ यार, क्या शान वाला नबी मिल गया मेरे भाई। नबी पाक फरमाते हैं बरोज़े महशर सारे अंबिया अल्लाह की बारगाह से जन्नत की तरफ जब पहुंचेंगे तो दरबारे जन्नत उनसे पूछेगा, जब वो जन्नत पे पहुंच के दस्तक देंगे अंबिया, दरबारे जन्नत उनसे पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो वो कहेंगे मैं अल्लाह का पैगंबर आदम सफीउल्लाह हूं। तो दरबारे जन्नत कहेगा कुछ देर के लिए खड़े हो जाइए। फिर एक पैगंबर आएंगे, जन्नत का दरवाजा बंद होगा, देखकर दस्तक देंगे ताकि खोलो हम जन्नत में दाखिल हो जाए। खुदा की बारगाह से रहमत और फजल लेकर आए हैं, जन्नत में जाने का मुजदा लेकर आए हैं, दरवाजे जन्नत खोलो हम अंदर दाखिल होंगे। तो दरबार जन्नत पूछेगा आप कौन है, तो वह पैगंबर कहेंगे मैं अल्लाह का खलील इब्राहिम हूं। दरबार जन्नत कहेगा कुछ देर के लिए खड़े हो जाइए, इंतजार कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह। फिर एक पैगंबर आएंगे, दस्तक देंगे, दरबार जन्नत पूछेगा आप कौन, कहेंगे मैं कलीमुल्लाह, अल्लाह का कलीम मूसा हूं। दरबार जन्नत कहेंगे कुछ देर खड़े हो जाएंगे। एक एक पैगंबर आते जाएंगे, दस्तक देते जाएंगे, सबको खड़ा किया जाएगा, सबको खड़ा किया जाएगा, सबको खड़ा जाएगा। हुजूर फरमाते जन्नत का दरवाजा किसी और के लिए नहीं, सबसे पहले मेरे लिए खोला जाएगा। हुजूर फरमाते मैं अपनी उम्मत की बख्शिश करवा कर, उनको शफाअत करवा कर, अपनी पूरी उम्मत को दोज़ख से निकाल कर लेकर जब जन्नत की तरफ आऊंगा, सारे पैगंबर जन्नत के दरवाजे के सामने खड़े रहेंगे। अब मैं जाऊंगा, जाकर जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। दरबार जन्नत पूछेगा मन अंता, आप कौन है, मैं जवाब दूंगा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही मेरा नाम सुनेगा दरबार जन्नत जन्नत का दरवाजा खोल देगा। मैं पूछूंगा जब से क्यों नहीं खोला, तो जवाब देगा अल्लाह ने हुक्म दिया था मोहम्मद आए तो दरवाजा खोलना। अब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ नबी की शान पर। सारे पैगंबर होंगे, लेकिन जो शान मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने दी है वो शान किसी और पैगंबर को नहीं दी है। अब एक बात सुन लो, बड़ी अजमत वाली बात। हुजूर ने अपने गुलामों को कितना बड़ा मर्तबा दिला दिया। देखो, एक बार हजरत बिलाल हुजूर के दरबार में बैठ के पूछे या रसूल अल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? हजरत बिलाल ये नहीं सोच रहे मुझे तो खयामत होना है, अभी खयामत पूरी दुनिया चलना है, दुनिया खत्म होगी, खयामत आना है, 50,000 साल के बराबर का दिन खत्म होना है, उसके बाद जन्नत में जाने वाले जाएंगे। मैं उतने आगे की बात ये नबी से आप कहीं को पूछूं, ये नहीं सोच रहे, बल्कि सोच रहे तो मैं तो वो नबी के सामने बैठा हूं जो इल्म गैब रखने वाला है। मैं आज पूछूंगा उसकी खबर कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। और हजरत बिलाल का ईमान और अकीदा है मेरा नबी सब कुछ जानता है, इसलिए हजरत बिलाल ने पूछा या रसूल अल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? रसूल अल्लाह ने मुस्कुरा के फरमाया बिलाल सबसे पहले जन्नत में तू जाएगा। हजरत बिलाल परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह
آقا مجھے معاف فرما دیے، میرا کوئی سوال غلط ہو تو مجھے معاف فرما دیے میرے آقا۔ بولے بلال کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ حضور آپ نے کہا جنت میں سب سے پہلے بلال جائے گا۔ بولے ہاں بلال، اللہ کی قسم تو پہلے جائے گا۔ بولے یا رسول اللہ حضرت آدم سے پہلے؟ بولے ہاں بلال آدم سے پہلے۔ انبیاء سے پہلے؟ بولے ہاں بلال انبیاء سے پہلے۔ حضرت بلال اپنی ناک کو زمین پہ گھسیٹتے پوچھے یا رسول اللہ کیا آپ سے بھی پہلے؟ بولے ہاں بلال مجھ سے بھی پہلے۔ سبحان اللہ، پریشان ہوگا؟ بولے یا رسول اللہ کی قسم حضور مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جو نبی سے پہلے میں جاؤں گا، نہیں چاہیے۔ بولے رسول اللہ نے فرمایا بلال ایسے نہیں کہتے، مسئلہ تو سن لے، ہے کیا؟ جی یا رسول اللہ فرمائے ہے کیا مسئلہ؟ تو کہا بلال سن، جنت کی طرف سارے انبیاء تشریف لائیں گے، کسی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ جب میں اپنی امت کی بخشش و شفاعت کرا کر ان کو لے کر آؤں گا، دوزخ سے نکال کر لاؤں گا، تو بلال اس وقت میں جب آؤں گا دستک دوں گا تو جنت کا دروازہ کھولا جائے گا میرے لیے۔ اور بلال میں جنت میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرا رب مجھ سے کہے گا حبیب انتظار کیجئے، ذرا ٹھہر جائیے۔ میں ٹھہر جاؤں گا تو میرے لیے جنت سے اونٹنی لائی جائے گی، سبحان اللہ، جنتی اونٹنی، نورانی اونٹنی لائی جائے گی، نور والی۔ بلال مجھے حکم ہوگا کہ میں اس اونٹنی پر بیٹھ جاؤں، میں اس اونٹنی پر بیٹھ جاؤں گا۔ بلال میں اس اونٹنی پر بیٹھ جاؤں گا، اور سن بلال جب میں اونٹنی پر بیٹھ کر جنت میں جانا چاہوں گا، وہ اونٹنی کا لگام اللہ کے حکم سے تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اونٹنی کا لگام پکڑ کے آگے آگے جائے گا، جنت میں تو پہلے جائے گا، ان سارے نبیوں کا دولہا بن کر سارے نبی براتی ہوں گے، اور میں دولہا بن کر میں اونٹنی پر بیٹھ کر جنت میں تشریف۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ اللہ اللہ، کوئی ہے جی غلاموں کو جو اتنا مرتبہ دلا دے، اتنی شان دلا دے؟ اللہ 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 اللہ، غلاموں سے ایسی محبت کرنے والا نبی۔ اور جی کتنی محبت ہے جی، ایک محبت کی بات سنا تو حدیث پاک، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ مجھے حکم دے گا حبیب دوزخ میں آپ کی جو امت ہے آپ ان کی شفاعت کراؤ۔ میں اللہ کے حکم پہ اپنی گنہگار امت کی شفاعت کراتے جاؤں گا۔ دوزخ میں سے بڑے بڑے قسم کے گنہگار، خطاکار، سیاکار واپس آتے جائیں گے، واپس آتے جائیں گے، نکالے جائیں گے دوزخ سے، حتیٰ کہ پوری دوزخ میرے گنہگاروں سے خالی ہو جائیں گے۔ میرا رب مجھے اتنا تک حکم دے گا حبیب دیکھ لو، اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے حبیب اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں ان کو بھی چن چن کے دوزخ سے اشارہ کرتا جاؤں گا دوزخ کی طرف، دربان دوزخ ان کو باہر بھیجتا جائے گا، باہر بھیجتا جائے گا، باہر بھیجتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ حبیب پاک ارشاد فرماتے پوری دوزخ میرے گنہگار امت سے خالی ہو جائے گی۔ میں پلٹ کے جو ہے جنت کی طرف جانے کے لیے پلٹوں گا، ارادہ کروں گا پلٹنے کا، پلٹ جاؤں گا۔ جیسے میں پلٹوں گا دوزخ سے ایک آواز آئے گی، یا محمد یا محمد یا محمد۔ میں بجلی کی طرح اس کی طرف پلٹوں گا، دوزخ کے اس دروازے کی طرف پلٹوں گا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ میں دیکھوں گا کہ وہاں کوئی کھڑا ہوا مجھے نظر نہیں آئے گا۔ دربان جنت سے میں پوچھوں گا کون ہے وہ جو مجھے پکار رہا ہے؟ تو دربان دوزخ کہے گا یا رسول اللہ آپ کا ایک امتی ہے، یہ دوزخ کی دہلیز میں پھنسا ہوا ہے، دوزخ کے دروازے کی دہلیز میں پھنسا ہوا ہے۔ حضور فرمائیں گے اس کو بھیجو ادھر۔ بولے یا رسول اللہ وہ چل نہیں سکتا، کیوں؟ حضور اس کے پیر نہیں ہیں، نکال کے باہر ڈالو، ریگتا ہوا آئے گا۔
या रसूलुल्लाह रेंग भी नहीं सकता। क्यों? उसके हाथ भी नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाएंगे फिर तुम उसे उठाकर ले आओ, मैं हुक्म दूंगा तो दरबाने दोजख उसको दोजख की दहलीज से निकालकर उठाकर मेरे पास लाएगा। मैं कहूंगा चल, तो वो चल नहीं सकेगा क्योंकि हाथ भी नहीं है, पैर नहीं है। हुजूर फरमाते मैं उसको उठा के जन्नत की तरफ लेकर जाऊंगा, मैं उसको उठा के अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इतना चाहते हैं हुजूर इस उम्मत को, इतना प्यार करते हैं। भी मैंने जो कुरान शरीफ की आयत पढ़ी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, हरीसुन अलैकुम। हरीस चाहना, तलब करना, अपनी तरफ खींचना। नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए हुजूर अल्लाह तारफ़ हरीसुन अलैकुम, ये अपने लिए कुछ नहीं चाहते, अलैकुम ये जो चाहते हैं तुम्हारे लिए चाहते हैं, ये जो चाहते हैं अपनी उम्मत के लिए चाहते हैं। बड़ा मर्तबा अपनी उम्मत के लिए चाहते हैं, जन्नत अपनी उम्मत के लिए चाहते हैं, राहत अपनी उम्मत के लिए चाहते हैं, सुकून अपनी उम्मत के लिए चाहते हैं, मोहब्बत अपनी उम्मत के लिए चाहते हैं, खुशियां अपनी उम्मत के लिए चाहते हैं, रिफातें अपनी उम्मत के लिए चाहते हैं। इनको मैंने मेराज में बुलाया, इनको अपना दीदार करा के मेराज कराया, तो ये वहां सवाल करने लगे, ए अल्लाह मेरी तो मेराज हो गई, मेरी उम्मत की मेराज का क्या होगा? अपनी मेराज हो गई, खुश नहीं हो रहे, उम्मत की मेराज की तलब कर रहे हैं। ऐ अल्लाह मेरी मेराज तो हो गई मेरे मौला, मेरी उम्मत की मेराज का क्या होगा? जब मैंने इनकी ये तमन्ना ख्वाहिश देखी तो इनको 5 नमाजों का तोहफा देकर कहा, हबीब ये ले जाके उम्मत को दे दो, जो जो ये पढ़ता जाएगा मैं उसकी मेराज कराता चला जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों जरा गौर करो, जो चाहते हैं हुजूर इस उम्मत के लिए चाहते हैं। हुजूर उम्मत से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। माओ तुमको हुजूर ने इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा मर्तबा दिया। अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा ने कहा है, माओ के खदमों के नीचे जन्नत है, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। अल्लाह की कसम ये मर्तबा औरत को किसी मजहब ने नहीं दिया जो मजहब इस्लाम ने, मेरे मुस्तफा ने इस औरत को यह मर्तबा दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, 7 बेटे किसी बाप के घर पैदा हो जाए तो उस बाप के घर जितनी रहमत आती है, एक बेटी पैदा होने से उस बाप के घर उससे बढ़कर रहमत आती है। मैं परसों गोवा से आ रहा था तो बेलगाम में हम लोग हमारी कार के काम के लिए रुके, तो मैं क्या देखा कि वो कार के शोरूम में एक शख्स जो है कार खरीद रहा है। कार खरीद के अब उसको ले जाने वाला है घर को, तो अपने खानदान के 15 लोगों को लाया, गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम 15 लोगों को लाया बेचारा, बेटियों को, भावजों को, बीवी को, बहनों को, भाइयों को, भांजों को, सबको लेके आया। ले गया कि क्या करा साहब, वो पूरी कार के सामने पूरे अपने मजहब की रसूमात के मुताबिक पूजा वगैरह ये वो सारी चीजें करके आखिर में क्या करा, वो एक लगन में कुछ कलर लाल रंग का कुछ ऐसा पानी था, उसमें अपनी बच्ची के दोनों पैरों को रखा, फिर अपनी बेटी को गोद में उठा के वो दोनों पैर लेके क्या करा, वो गाड़ी की बॉनेट पे रखा, निशान लगाया। मैं वो मंजर देख के बड़ा ताज्जुब में पड़ गया, बोला पूछा क्या तो भी कर रहे हैं? बोले साहब उन्हें बेटी की रिस्पेक्ट कर रहा, वो नई चीज लिया, वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, उसको अपनी बेटी के पैर लगा रहा। तो मतलब ये बतलाना चाह रहा कि मेरी बेटी के पैरों के नीचे है ये चीज, यानी कि एक बाप की नजर में बेटी की ये इज्जत, ये मुकाम है कि अपने अच्छे काम का आगाज अपनी बेटी के पैर लगा के करा रहा है। तो मैं यकीन मानिए ये कैफियत में आके जी चाह रहा था कि नारे तकबीर, नारे रिसालत को बुलंद करूं। क्यों? क्योंकि आज कायनात में बेटियों को ये रुतबा, ये इज्जत, ये मुकाम, ये जो शर्फ मिला है, खुदा की कसम आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से।
اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. میرے پیارے دوستو، ورنہ ایک دور ایسا تھا نبی کی آمد سے پہلے بیٹیاں پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان کی ماں کو بکری کی مینگنیاں کھلایا جاتا تھا. بیٹی پیدا کر دیتی تو اس ماں کو ایک ایک سال تک بند کوٹریوں میں رکھ دیا جاتا تھا. پورے معاشرے سے اس کا رشتہ توڑ دیا جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ دور بھی ہم نے دیکھا، یہ دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری بیٹی ہمارے کلیجے کی ٹھنڈک بنی ہوئی ہے، ایک باپ کے لیے اس کی عزت کی نشانی بنی ہوئی ہے. تو پتا کیا چلا کہ امت کو اتنا پیار، اتنا مرتبہ، اتنی عزت، اتنا رتبہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، حریص علیکم محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ملا ہوا ہے، سبحان اللہ. پیارے حبیب کے صدقے میں ملا ہے. لہذا مسلمانوں، اللہ کا واسطہ، جو نبی ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، ہم کو اتنا چاہتا ہے، ویسے نبی کی اطاعت سے مسلمانوں دور مت جاؤ. ویسے نبی کو بھول کے زندگی مت گزارو، ویسے نبی کو چھوڑ کے زندگی مت گزارو. مسلمانوں، آؤ اپنے آقا کی طرف. چھوڑ دو میرے بھائی سو بیکار زندگی، یہ گٹکے کھانا، سگریٹاں پینا، یہ شراباں پینا، یہ آوارہ گردی کرنا، یہ بائک رائڈنگ کرنا، یہ جو ہے پارکوں میں جانا، یہ نمازیں چھوڑ دینا، یہ بغیر طہارت کے رہنا، یہ بیویوں پہ ظلم کرنا، ماں باپ کو گھر سے نکال دینا، ماں باپ کے لیے بانٹ لینا کہ تو 1 مہینہ رکھ لے، میں 1 مہینہ رکھ لیتا ہوں، انہیں 1 مہینہ رکھ لو، تینوں بچے مل کے اپنے ماں باپ کو بانٹ لینا. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے میرے بھائی. چھوڑ دو، چھوڑ دو میرے بھائی. آؤ مدینے والے مصطفیٰ کے سچے غلام بنو. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا برا وقت آ گیا مسلمان پہ، کتنا بدترین وقت آ گیا مسلمان پہ. مسلمان نعوذ باللہ من ذالک، آج مسلمان نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، سود کے کاروبار میں مبتلا ہو گیا، انٹرسٹ کے، فائنانس کے کاروبار میں مسلمان مبتلا ہو گیا. جبکہ قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم سود کا کاروبار کرتے ہو، سود لیتے ہو، سود دیتے ہو، سود دلاتے ہو، سود لینے والا، سود دینے والا، سود دلانے والا، تینوں سے اللہ کا خطاب ہے. اگر تم سود کا کاروبار کرتے ہو تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے پیارے دوستو، مسئلے کو سمجھو. اسی لیے جو آدمی سود کی لت میں پھنس جاتا، اس کے گھر میں سے خیر و برکت ختم، اس کے گھر میں سے خوشیاں ختم، اس کے گھر کی راحت ختم، اس کی راتوں کی نیند ختم، اس کا دین کا چین ختم. انہیں لاکھ کاروبار کریں گا، تجارت کریں گا، وہ کریں گا، یہ کریں گا، اس کو راحت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اس سے ہٹ جاتا. میرے پیارے بھائیوں، سود کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، چوری کے قریب مت جاؤ، شراب کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، جوئے کے قریب مت جاؤ. چھوڑ دو میرے بھائی. ہم مسلمان ہیں، مسلمان. اللہ رسول کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی میرے بھائی. ہمارے بچے یوں ڈرگز ڈال رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے بچے جو ہے گانجے پی رہے ہیں، ہمارے بچے چرس کا استعمال کر رہے ہیں، افیم کا استعمال کر رہے ہیں، رات بھر نشے میں دھت رہ رہے ہیں، نئے نئے ٹونی کا استعمال کر رہے ہیں، ٹیبلٹس استعمال کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں ہماری نسلیں. کیا ہوگا ہمارا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اللہ کی قسم مسلمانوں، ہماری وجہ سے ہمارے آقا کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ ہم سے ناراض ہے، اسی لیے آج ہمارے لیے راستے تنگ ہو گئے. میلاد النبی جیسا مبارک مہینہ چل رہا ہے، مسلمان جلوس نہیں نکال سک رہا ہے. 1500 سالہ جشن میلاد ہے،
سبحان اللہ. آج مسلمان کے اوپر اللہ کی ناراضگی اس قدر غالب ہے کہ مسلمان میلاد النبی کے جلوس کو اہتمام نہیں کر سک رہا ہے. حالات اتنے خراب ہو گئے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ آؤ اللہ کی طرف عبادت کرو میرے بھائی. سب بیکار ہے. 4 دن کی ہے میری ماں اور بہنوں، سنو، زندگی 4 دن کی ہے. یہ ننن بھاوا جے لڑنے دیورانی جٹانی ساس بہو کرنے کے لیے اللہ زندگی نہیں دیا. ہمارے چوری کرنے، زنا کرنے، شراب پینے، جوا کھیلنے کے لیے اللہ زندگی نہیں دیا. 4 دن کی زندگی ہے میرے بھی. 4 دن اللہ کی عبادت کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے خوش رہو، اللہ سے راضی رہو، مولا کی طرف توجہ کرو. ساری نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے. اولاد کا دینے والا اللہ، بیوی کا دینے والا اللہ، ماں باپ کا دینے والا اللہ، بھائی بہن کا دینے والا، بچوں کا دینے والا اللہ، ساری خوشیاں دینے والا اللہ ہے. زندگی دینے والا اللہ ہے، زندگی لینے والا اللہ ہے. میں ابھی آپ کے یہاں کولہاپور میں ابھی ہمارے صاحب کے مکان پہ جہاں مجھے ٹھہر کے میرے ایک عزیز بہت چاہنے والے کرناٹک کے بہت چاہنے والے، میں ان کو کال کیا. بولا میاں کتنے دن سے فون کر رہا ہوں تو فون نہیں اٹھا رہے. نہیں حضرت میں بہت پریشان تھا اس لیے نہیں اٹھا سکا فون، معافی چاہتا ہوں. کیا ہوا میاں، کیوں پریشان ہے؟ بولے مول صاحب وہ میرا بچہ تھا نا، بڑا بیٹا میرا 21 سال کا، ہاں انتقال ہوگا. اللہ اکبر، زمین نکل گئی سن کے پیر کے. کیسا ہوا میاں انتقال، کیسا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کھانا کھاتے بیٹھا تھا، بس ٹھسکا لگا چلے گا. میرے پیارے دوستو، اتنی ہے زندگی، بس ہم سمجھ نہیں رہے. ہم لوگ آج شیطانیت میں آگے پورا. ہم لوگ آج سمجھے کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں، ہم کو کبھی موت آنے والی، ہم جینے والے. نہیں میرے بھائی، اللہ کے واسطے چھوڑ دو میرے بھائی سب بیکار چیزاں. رات بھر وہی گندے فلماں، برے فلماں، گانے، فلماں، موریانیت والے، بے حیائی والے. کیا بری رات گزر جا رہی بھائی. اللہ نہیں نکل رہا منہ سے، درود نہیں نکل رہا منہ سے. ایک بار سورہ یاسین پڑھو، 5 منٹ لگتے. مردہ نکل جا رہا، سورہ یاسین پڑھو بولے تو مردہ نکل جا رہا. مردہ 5 منٹ لگتے پڑھے تو، 10 منٹ لگتے ہوں گے آہستہ بھی پڑھے تو. پوری رات گزار دے رہا، ایک بار سورہ یاسین نہیں پڑھ رہا، مگر پوری رات میں 4 فلماں دیکھ لے رہا، 2 فلماں دیکھ لے رہا. نئے وہ غلیظ، وہ اللہ کی لعنت ہے، وہ فیس بک کے اوپر وہ دلندر اس کا اینڈ بنایا ہے کہ نہیں، چلتے جا رہا 10 بجے سے اسکرول کر رہا، صبح 4 بج گئے مگر وہ اسکرولنگ ختم ہی نہیں ہو رہی. چھوڑ دو میرے بھائی، بیکار ہے میرے بھائی سب. یہ ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے مسلمانوں، ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں جنات اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا. اللہ کی عبادت ہے میرے بھائی. حلال کی روزی کماؤ، حلال کی رزق کی تلاش کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بزرگوں کا ادب کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قابل بناؤ، اپنے بچوں میں دین داخل کرو، اپنے بچوں کو رسول اللہ کا، اہل بیت کا، صحابہ کا، اولیاء کا غلام بناؤ، ان کی تعلیمات دو. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. ایک بات ہمیشہ یہاں لکھ لو، ایسا دماغ پہ لکھ لو، 4 دن کی زندگی تا لکھ لو. اللہ اکبر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پہ ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.